الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ معزز سامعین کرام، ماہ محرم اور یوم عاشوراء اس عنوان کے تحت باتیں تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں، اور آج یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے۔ آج کے درس میں جو بات بیان ہوگی وہ ہے ماہ محرم اور نوحہ۔ آپ تمام اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ماہ محرم میں کئی لوگ ماتمی لباس پہن کر نوحہ اور ماتم کرتے ہیں اور سینہ کوبی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ بھی ظلم ہی کی ایک قسم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ حرمت والے مہینے میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرے۔ یہ جو سینہ کوبی کی جاتی ہے یا جو مار پیٹ تلواروں سے اپنے جسم کو زخمی کیا جاتا ہے، چاقوؤں اور چھریوں سے، یہ تمام چیزیں یاد رکھیں ایک طرح کا ظلم ہے۔ ان اعمال کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ وقال النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جر۔ جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام میری امت میں ایسے ہوں گے جنہیں وہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 4 کام ایسے ہیں کہ میری امت میں جو لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں اس کے باوجود وہ یہ کام کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر 1، حسب قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا۔ حسب یعنی قومیت کی بنیاد پر فخر کرنا۔ نمبر 2، کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ اور نمبر 4، نوحہ کرنا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی۔ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تارکول کی ایک قمیص ہوگی اور خارش کی بیماری کے لباس نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا ہوگا۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں آئی ہے 934 نمبر پر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نوحہ وغیرہ کرنا جاہلیت کے امور میں سے ہیں اور اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ وغیرہ کرنے والے شخص سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے رخساروں پر تماچے مارے، گریبانوں کو چاک کیا، جاہلیت کے دعویٰ کے ساتھ پکارا یعنی واویلا کیا، اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور موت کو پکارا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے 1294 نمبر کی۔ تو اس حدیث سے اور اس کے پیچھے جو حدیث گزری اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ محرم کے مہینے میں جو ایک طبقہ نوحہ خوانی کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، واویلا کرتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، روتا ہے، پلاتا ہے، ان تمام کی اسلام کے اندر گنجائش نہیں۔ کسی کے مرنے کے بعد 3 دن تک سوگ ہے، اور وہ 3 دن میں بھی اس طرح کے امور جائز نہیں ہیں۔ ایک سوائے کوئی خاتون اس کا شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے بیوہ کے لیے، باقی تمام کے لیے 3 دن، اور 3 دن کے اندر بھی اس طرح کے کام نہیں کیے جائیں گے کہ اپنے
رخساروں پر تماچے مارے جائیں، گریبان کو پھاڑا جائے اور چیخا چلایا جائے، واویلا مچایا جائے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ اب آپ سوچیں اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے، یہ تو بہت بڑا مقام ہے، آپ بھی فائز ہوئے، آپ سے پہلے کئی صحابہ کرام شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اجل صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جنگ احد میں شہید ہوئے، جن کو اللہ کے رسول نے سید الشہداء کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے مسجد نبوی میں، خنجر مارا گیا، شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مظلوم تھے مدینہ کے اندر، خلیفہ ثالث تھے، اس کے باوجود بلوائیوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ ایسے ہی بہت سے صحابہ کرام شہادت کا جام پیے ہیں، اور یہ شہادت کا درجہ رونے دھونے کا نہیں ہے، یہ تو بہت اونچا مقام ہے۔ وہاں تو ان کی مائیں اور ان کی بیویاں اور صحابہ کرام یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ اے کاش کہ مجھے شہادت کا درجہ مل جائے، اور یہاں حضرت حسین کی شہادت کو گزرے زمانے دراز ہو گیا، 14 صدیاں گزر گئیں، اور اس کے باوجود آپ دیکھیے آج تک جو ہے سینہ کوبی ہو رہی، رویا دھویا جا رہا ہے۔ اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور حضرت ابو بردہ بن ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شدید تکلیف میں مبتلا ہوئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ کا سر آپ کی ایک اہلیہ کی گود میں تھا، اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، لیکن آپ اسے کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا میں ہر اس شخص سے بری ہوں جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور زور سے رونے والی، مصیبت کے وقت سر مڑوانے والی اور کپڑے پھاڑنے والی عورت سے برات کا اعلان فرمایا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ماتم اور سینہ کوبی کرنا حرام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اور ان اعمال کے کرنے والوں سے برات اور لا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔ لہذا تمام مسلمانوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے اور فوری طور پر ان سے سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون؟ جو پریشانی میں، مصیبت میں، کسی کے مرنے کے بعد اپنے چہرے پر، رخسار پر تماچے مارے اور اپنے گریبان کو پھاڑے اور زور زور سے چیخے چلائے۔ اللہ کے رسول نے برات کا اعلان کیا، کہا اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی کو یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ میری طبیعت بگڑ گئی تو تم کیوں چیخ چیخ کر رونے لگی؟ گویا رونا ہے لیکن چیخنا چلانا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ انسان رو سکتا ہے، آنسو بہا سکتا ہے، اپنے تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس طرح جاہلیت کی طرح رونا، چیخنا، چلانا، باقاعدہ رونے کی مجلس بپا کی جاتی ہے۔ آپ دیہاتوں میں جائیں گے تو وہاں کوئی وفات پا گیا تو ساری عورتیں کہتی ہیں کس دن رونا ہے، اور مائک لگا کے باقاعدہ روتی ہیں کہ فلاں مر گیا ہے، اس کے غم میں ایک دن رویا جائے گا۔ اور یہی چیزیں لوگ کرتے ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے نام پر جو بھی حضرات یہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھی اور سچی بات کی رہنمائی فرمائے۔ اور انہی کی دیکھا دیکھی ہم میں سے بہت سے ایسے اہل سنت والجماعہ کے بھی لوگ ہیں جو اس میں پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جمی مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔